نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ حکم دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے. حکم کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کیا کرو. دل میں میری یاد، زبان میں میرا نام، میری حمد و ثنا، پاکی بزرگی بڑائی کیا کرو. وہ رب جو کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ ذکر الہی سب سے بڑی بات ہے. وہ رب جو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کو اطمینان اور سکون ذکر الہی سے ملتا ہے. وہ رب جو کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا. وہ وعدہ کر رہا ہے ایک حکم کے ساتھ، ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق بہت ہی خوبصورت اور میوچول سا تعلق ہے. اور بندہ جیسا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے ایک محفل میں، کون سی محفل؟ فرشتوں انسانوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. میرا بندہ جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آتا ہوں. میرا بندہ جب چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. اللہ کس محفل میں یاد کرتا ہے؟ کب؟ فرشتوں کی محفل میں. وہ طویل حدیث ہے جس کا مفہوم میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ سیارہ، فرشتے سیر کرتے ہیں، ذکر کی محفلوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بندے بیٹھے ہیں اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، احکامات، اس کے انعامات اور نعمتوں، اس کی رحمتوں، برکتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرشتے ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں اور جب انہیں ایسی محفلیں ملتی ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور پھر وہ زمین اور آسمان سے آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس محفل کے گرد ایک گھیرا، ایک دائرہ بنا لیتے. یہ فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، حاضرین محفل کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور پھر جب یہ محفل تکمیل تک پہنچتی ہے، برخاست ہوتی ہے، لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پھر مکالمہ ہوتا ہے. اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ تیرے کچھ بندے تھے. اللہ پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے تھے؟ حدیث میں آتا ہے حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا ذکر کر رہے تھے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے یہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں الہی تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے. اللہ فرماتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا. ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ یہ لوگ تو تیرے ذکر کے لیے جمع تھے، ایک شخص ویسے ہی گزر رہا تھا
وہ سرے راہ گزرتے گزرتے بیٹھ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے یہ ذکر کے لیے بیٹھنے والے، ذکر الہی کرنے والے، یہ اتنے خوش نصیب ہیں، لا یشتقی بجلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کیسے کرو؟ واشکروا لی ولا تکفرونی، جب مجھے یاد کرو، جب میری بات کرو، میرے بارے میں ڈسکشن کرو، تو نعمتوں کی کمی کا رونا دھونا، شکوے شکایتیں، کربنگ گرمبلنگ، اللہ نے کچھ کو تو کوٹھی بڑی دے دی، اللہ نے مجھے چھوٹا سا گھر دے دیا، کچھ کو اتنا حسین بنا دیا، فلاں کو مجھے قبول شکل بنا دیا، اللہ نے اس کے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم اور میرے بچوں کو نالائق بنا دیا۔ اللہ کی نعمتوں کی کمی اور شکوہ شکایت کر کے میرا ذکر نہ کرنا۔ واشکروا لی، میری نعمتوں کا اعتراف۔ Count your blessings, count the bounties of Allah۔ جو اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتوں کو گننا چاہو گے شمار نہیں کر سکو گے۔ تو وہ رب کہہ رہے کہ جب بھی میرا ذکر کرو تو میری نعمتوں کا شکر کرو، اعتراف کرو۔ اور وَلَا تَكْفُرُونِي، نعمتوں کا انکار، نہ شکری، کفران نعمت۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، اور پھر میری عبادات میں حسن پیدا ہو۔ یاد رکھیے گا، عین ممکن ہے اگر ذکر کی غفلت ہوئی، شکر کی کمی ہوئی، تو عبادات میں بھی حسن نہیں ہوگا۔ اور پھر ذکر شکر کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ صبر۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں تم کیا کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، جنت کے حریص اور سوداگر ہو، جنت کے راستے پہ چلتے ہو، تو صبر کرنا۔ کیوں کرنا؟ جنت کے راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں آئیں گی، جسمانی، مالی، روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، ایموشنل پریشانیاں، گھبراہٹیں، تو صبر کرنا۔ راہ حق مشکل ہے، تکلیفیں آئیں گی تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ صبر کیا ہے؟ تکلیفیں آئیں گی تو اپنے نفس کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، ٹینشن سے، اضطراب سے، پینک سے روکے رکھنا۔ اور تکلیفیں آئیں گی تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کے واپس پچھلی زندگی پر نہیں، اللہ کی بندگی کے راستے پہ جمے اور ڈٹے رہنا، صبر کرنا۔ لیکن صبر کیسے ملے گا؟ وَاسْتَعِینُوا، صبر کی زندگی گزارنے کے لیے، صابر بننے کے لیے نماز سے مدد لو۔ نماز اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مومن جب صراط مستقیم پر چلتا ہے تو صبر کرنا ضروری ہے، اسی لیے نماز کو دین کا ستون بنا دیا گیا، کیونکہ یہ نماز ہی صبر آسان کرتی ہے۔ یہ نماز ہی راہ حق پر استقامت اور صبر دیتی ہے، کیونکہ نماز ضبط نفس سکھاتی ہے، اپنی نگاہ کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، سارے کے سارے جسم کو کنٹرول میں رکھنے، ضبط میں رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو جب ضبط نفس آتا ہے تو پھر صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر صبر کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو جنت کے مسافرو۔ اور یاد رکھنا، صبر کرو گے تو اللہ تمہارا معاون بن جائے گا، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، اللہ تمہارا حامی، تمہارا ولی، تمہارا کارساز بن جائے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اور پھر اس کے بعد صبر کی ایک الٹیمیٹ فارم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہادت یہ صبر کی حد ہے، یہ صبر کی پیک ہے کہ ایک شخص اللہ کی اطاعت اور ایک شخص اللہ کی بندگی میں گویا اپنا جسم، اپنی زندگی قربان کر دے۔ یہ صبر کی پیک اور کلائمیکس ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ کی دی ہوئی جان کو راہ حق میں لگا دیا جائے۔ اور ویسے تو ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شہادت کی موت کیا درجہ ہے! حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ 2 قطرے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک مومن کی آنکھوں سے بہنے والا وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا کی بنیاد پر بہتا ہے، یعنی جب مومن خوف خدا سے روتا ہے تو وہ آنسو کا قطرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اور دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ یہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے۔ اور تکلیف اس شہید کو کتنی ہوتی ہے یہ بھی حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سوئی کے نکے، ایک نیڈل کی ٹپ کے چبھنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں ہی خوف ہے کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف اور کتنی اذیت۔ یہ رحمان ہے، اس خون کے قطرے کی قدر بھی کرتا ہے اور شہید کو اس تکلیف سے بھی بچاتا ہے۔ اور درجے، اس کی عزت، اس کا پروٹوکول، کیا عزت ملتی ہے شہید کو اور اس کی روح کو زندگی سے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، کہ جب اس شہید سے اس کی آرزو پوچھی جاتی ہے مرنے کے بعد، تو اس کی آرزو کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے 100 دفعہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے اور میں 100 دفعہ شہید ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہی راہ حق میں جان دینے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ شہادت کے بعد تو وہ پروٹوکول نظر آ جاتی، وہ عزت نظر آ جاتی ہے، وہ درجہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر شہید جس کو پہلے دنیا میں شہادت کے درجے غائب تھے، وہ پھر چاہتا ہے کہ میں بار بار شہید ہو کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ درجے حاصل کروں۔ شہید مردہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، حدیث تصدیق کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں شہداء کی ارواح سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کے باغوں سے اپنا رزق اور میوے پاتی ہیں۔ اور جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلیں معلق ہیں ان میں بسیرا کرتی ہیں۔ شہید کو مردہ نہ کہو۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جس کو اپنے پسماندگان اور پیچھے آنے والوں کی بخشش کے پروانے کا وعدہ ہے۔ شہادت کی دعا مانگا کریں۔ کیا درجہ ہے شہادت کی دعا کا؟ حدیث میں وعدہ ہے کہ ایک شخص جو پورے اخلاص کے ساتھ، نوکے زبان سے نہیں، ٹپ آف دا ٹنگ سے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ایک شخص جو دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ شہادت کی موت مانگتا ہے، اگر اس کو موت بستر مرگ پر بھی آئے تو اس کو شہادت کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود مانگتا تو رہا، خود چاہتا تو رہا، اس کے دل میں لگن اور آرزو اور تڑپ تو تھی۔ موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے، کب، کہاں، کیسے، لیکن وہ نذرانہ پیش کرنے کی خواہش تو تھی،
हुआ वो जो अल्लाह चाहता था, उसकी ख्वाहिश की बुनियाद पर, उसकी आरज़ू और उसकी तमन्नाओं और दुआओं की बुनियाद पर उसको शहादत का अजर लिख, मौत बिस्तरे मर्ग पर आएगी लेकिन शहादत का अजर लिख दिया जाए। खालिद बिन वलीद थे ना, सिपा सालार बन के जाते थे, हर मैदान जंग में शहादत के मतलूब बन के जाते थे। और उनकी शहादत का ज़ौक़ और शौक़ ही है कि जिस्म पर कोई 4 उंगलियां बराबर जगह ऐसी नहीं थी जहां पर गहरा जख्म ना हो। इतने जख्म, इतना जिहाद, इतनी शहादत का शौक़ और लगन और तमन्ना, मौत बिस्तरे मर्ग पर आती। और हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मौत से डरने वाले बुज़दिलों को मेरी मौत का पैगाम पहुंचा दो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i वन्नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमा रहा है, वलनबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। गोया जन्नत के मुसाफिर के लिए आजमाइश शर्त है। वो ये जो अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिह, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या गुमान लगा के बैठे हुए हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर आजमाइशें नहीं आई। जन्नत के राही राहे हक के मुसाफिर, जन्नत के ताजरों पर आजमाइश शर्त। ये मुमकिन नहीं है, ये खाम ख्याली निकालनी है कि ये ऐसा होगा कि हम कलमा पढ़ेंगे, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, हमारे सरों के ऊपर एक मोमिन का ताज रखेंगे, हमें फूलों की सेज पे बिठाएंगे और हम आमन्ना आमन्ना कह रहे होंगे और वो उठा के हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आजमाइश शर्त है। अल्लाह आजमाता जरूर है। क्यों? कलमा गो है, मोमिन व मुस्लिम है, आजमाइश क्यों? सबसे पहली वजह, जब कोई शख्स कलमा पढ़ के जन्नत का सौदा करने के गरज से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसे आजमाता है, परखता है। बिल्कुल जैसे हजरत बिलाल ने फरमाया कि तुम बाजार जाके एक मिट्टी का प्याला खरीदते हो तो उसको ठोक बजा के नहीं देखते, तो अल्लाह मुस्लिम और मोमिन को ठोकता है, बजाता है, चेक करता है, परखता है। ये मेरे साथ जन्नत का सौदा करने के लिए आया है, क्या ये वाकई संजीदा है? Does he really mean business with me? ये सीरियस भी है जन्नत के सौदे में। अल्लाह उसको ठोकता है, बजाता है, उसको परखता है, उसको चेक करता है। फिर जब चेक करने के बाद अल्लाह को ये यकीन कि ये वाकई संजीदा है जन्नत के सौदे में, तो फिर अल्लाह उसको अपने काम का बनाता है, उसको रगड़ता है, मांजता है, पॉलिश करता है, रिफाइन करता है, ग्राइंड करता है, आजमाइशों में से गुजारता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कारपेंटर एक बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है तो उस पर रंधा लगाता है ना, और खूब उसको रगड़ता है ताकि वो स्मूथ हो जाए और पॉलिश के साथ वो चमक उठे। यहां फिर एक कुम्हार बर्तन बनाने वाला मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद उसको पकाता है, और यहां फिर एक सोनार उस खाम सोने के पत्थर में से सोना निकालने के लिए उसको भट्टी में पकाता है, और यहां फिर सोने को कुंदन बनाने के लिए उसको मजीद जलाता है, और यहां एक जौहरी वो हीरे के पत्थरों को ज़रबें लगाता है, तराशता है, काटता है ताकि वो अनमोल अनकट हीरा बन जाए। बिल्कुल ऐसे अल्लाह आजमाइशों की भट्टी में पकाता है, उसको जलाता है, उसको काटता है, उसको रगड़ता है, उसको आजमाइशों की ज़रबें लगाता है ताकि वो निखर के मुस्लिम और मोमिन बन जाए। फिर जब वो निखर के मुस्लिम और मोमिन बनता है
پرکھا بھی گیا، کام کا بنایا بھی گیا، اب اللہ کا محبوب ہے، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے تاکہ آزمائشیں تکلیفیں آئیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اور توکل کرے، راضی برضا رہے، اور پھر اس کے گناہ جھڑ جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ مومن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کو پھر آزماتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں، اس کے درجات بلند ہوں اور اس کو قرب الہی ملے۔ تو یہ فلسفہ ہے۔ اللہ راہ حق کے مسافر کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور، اور یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کیسے کیسے آزماؤں گا۔ اور پھر آزمائش میں ثابت قدموں اور صابروں کو اللہ وعدہ کر رہا ہے، بشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان راہ حق کے مسافروں کو جو تکلیفیں، بھوک کی، خوف کی، یہ ساری آزمائشیں آئیں گی اور وہ جمے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے اور گھبرائیں گے نہیں، تو ان کو خوشخبری دے دو۔ اور خوشخبری کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کا معاون مددگار بنے گا، اللہ ان کو ان کا اجر دے گا۔ ان اللہ یحب الصابرین، وہ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ فنعم عقبی الدار، وہ جنت کا گھر ان کو ملے گا، بما صبرتم، ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو یہ خوشخبری۔ آزمائے گئے، انبیاء بھی آزمائے گئے، صحابہ اکرام بھی آزمائے گئے، خوف سے آزمائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہجرت کی رات دیکھیں تو کیسے خوف سے آزمائے گئے۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ آج رات کو ہجرت ہوگی، اور ہوتا کیا ہے؟ وہ دارالندوہ میں سازش ہوتی ہے، آپ کے قتل کا پلان بنتا ہے، اور دشمن قتل کی سازش کرنے والے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، انسرکل کر لیتے ہیں آپ کے گھر کو، اور وہ بھوکے بھیڑیے، آپ کی جان، آپ کے خون کے پیاسے بھیڑیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ خوف تو ہوگا۔ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ اپنی جوان بیٹیوں کی عزت، آبرو، جان، عصمت، کتنی چیزوں کا خوف۔ لیکن اس خوف میں کیا ہے؟ اطاعت جاری ہے۔ اسلم کے بعد اسلمتو میں کوئی تردد اور ڈیلے نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج محاصرہ ہے تو آج رات ہجرت کیوں، کل کر لوں گا، یہ ٹل جائیں گے، چلے جائیں گے، آج گھر کا دروازہ بند کر کے اندر رہتا ہوں، آج کیوں جا کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کروں، آج کیوں کروں، کل کر لوں گا، صبح کر لوں گا۔ آپ نے ان سے مصالحت کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہجرت سے باز رہتا ہوں، میری بات تم مانو، میں تمہاری مانتا ہوں، کتنی آفرز آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو اطاعت پر روکے رکھا۔ اللہ نے حکم دیا آج ہی کرنا ہے تو ٹوڈے اٹ ول بی، یہ تھی اطاعت اور یہ تھا صبر۔ اور پھر اپنے نفس کو گھبراہٹ سے روکے رکھا آپ نے۔ گواہی دوں کیسے؟ وہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ریلیکسڈ اور اتنے کام اور اتنے کمپوزڈ ہیں۔ ہم پر ذرا سا کوئی کام اور مشقت آتا ہے تو چیزیں بھول جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ اس وقت لگتا ہے کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں، آپ ٹوٹلی کام ہے، ریلیکسڈ ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت بھی اپنی امانتیں لوٹانا یاد ہے۔ ٹینشن نہیں ہے، انگزائٹی نہیں ہے، پینک نہیں ہے، سٹریس نہیں ہے، آپ کول ہیں، کام ہے، کمپوزڈ ہیں، ریلیکسڈ۔ یہ ہے صبر۔ اس ہجرت کی رات میں بھی اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روکے اور اللہ کی اطاعت پہ جمے رہے۔ کیوں تھا یہ؟ کیونکہ اللہ کے وعدے پر توکل ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کر کے اللہ کی اطاعت پہ جمے رہوں گا، میں اللہ کے وعدے پر توکل کر کے ڈٹا رہوں گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر یہ میرا بال بھی کا نہیں کر سکے۔ ایسے ہی ہوا، صبر کر کے نکلتے ہیں، اطاعت کر کے جمتے ہیں، توکل کر کے گزرتے ہیں۔ زبان پر کیا ہے؟ سورہ یاسین،
यासीन वल कुरआनिल हकीम ला युबसरून तक पढ़ते हैं और उनकी सफ़ों में से गुजर जाते हैं। ये ज़िक्र इलाही कुरान था जिसने दिलों को सकीना भी दी। सब्र के लिए भी जिक्र ज़रूरी है और उनकी सफ़ों में से आप अनस्कैच्ड, बाल भी बीका नहीं होता और उनकी सफ़ों के दरमियान से गुजर जाते हैं, उनके सरों में खाक डाल के गुजर जाते हैं। अल्लाह उन काफिरों को, उन दुश्मनों को, खून के प्यासे भूखे भेड़ियों को ऊँग आ जाती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत और आफियत गुजर जाते हैं। ये है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। फिर गारे सौर में पहुंचते हैं और वो दुश्मन जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर मुबारक की कीमत 100 ऊंट लग चुकी है, गारे सौर में है और ये दुश्मन पाँव के खोजी तलाश करते करते पाँव के खुरे निकालते निकालते गारे सौर तक पहुंच जाते। कौन है गार में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। और वो गारे सौर है जो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हुए, वो गारे सौर है जिसका धाना इतना खुला और वो जो इतनी शैलो और उसकी कोई गहराई नहीं कि वहां पहुंचने वाला सिर्फ हल्का सा झांकता ना, हल्का सा पीप करता और झांकता तो उसको सब कुछ नजर आ जाता। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, परेशान है, घबराते हैं और आप फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, परेशान ना हो, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। याद रखिएगा सब्र कर ही वो ही सकता है जिसको पता चल जाए, ये फलसफा समझ में आ जाए कि सब्र के साथ अल्लाह की इताअत पर जमूंगा तो अल्लाह मुझे छोड़ेगा नहीं, अल्लाह छोड़ेगा भी नहीं, अल्लाह तोड़ेगा भी नहीं और अल्लाह सब्र के राही का मुआविन और मददगार बनेगा भी। सब्र उसी के लिए आसान है, ये फलसफा समझ लीजिए, इस सुन्नत इलाही को ज़हनों के ऊपर लिख लीजिए, मिलके बोले इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है, बेसब्रों न शुक्रों के साथ नहीं। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरा, मदद गैब से आई थी। वो एक मकड़ी ने जाला बनाया, एक फाख्ता ने घोंसला बनाया, ये मुश्रिकीन के दिमागों के ऊपर ऐसी पट्टी पड़ी कि झांके बगैर, ये सोच कर के यहाँ तो लगता है कोई साल से आया ही नहीं, खोजियों ने हमें गलत रास्ता बताया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें भूख से आजमाऊंगा, आजमाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजमाए गए, सहाबा इकराम भी आजमाए गए और खूब ही आजमाए गए। मक्का का आखिरी दौर, मुश्रिकीन मक्का ने जुल्म की इंतहा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो साथी थे, इनको मक्का की बस्ती से निकाल दिया गया, शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। और शोबे अबी तालिब में ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई खुराक। जो गल्ले के काफले आते थे, अबू लहब मुंह बोली कीमत लेके उनको भी ले जाता था। टोटल खाना खत्म, पत्ते, जड़ी बूटियां, यहां तक के सहाबा फरमाते हैं कि चमड़ा भिगो भिगो कर चूसने की नौबत आई। मैं तुम्हें भूख से आजमाऊंगा। इतनी भूख में भी इन्होंने मुश्रिकीन मक्का को यह नहीं कहा था कि हम वापस तुम्हारे दीन पे आ जाते हैं या हम तुम्हारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ देते हैं या हम अल्लाह वाहिद के निज़ाम की बात करना छोड़ देते हैं। नहीं, सब्र से दीन तौहीद पे जमे रहे थे। मुस्लिमन हनीफन वमा काना मिनल मुश्रिकीन, ये इस्तकामत से जमे रहेंगे। सब्र, बच्चे इनके भूखे तड़पते थे और इन्नल्लाह मअस साबिरीन कैसे हुआ कि ये भूखे बच्चे, छोटे छोटे भूखे बच्चे जब बिलकते थे, सिसकते थे, तड़पते थे, तो मक्का वालों में से कोई ददियाल वाले, कोई ससुराल वाले अपने पोतों नवासों को तड़पते हुए परेशान होते थे। फिर उनका दिल नरम हुआ और उन्होंने वापस मक्का में आने की इजाजत दे दी। ये अल्लाह है, वो मदद करता है तो कभी काफिरों के दुश्मनों के दिल नरम कर देता है,
کبھی ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، کبھی ان کی دلوں پہ موریں لگا دیتا ہے، کبھی ان کو آنکھوں کو اونگ دے دیتا ہے. وہ اپنی شان سے مدد کرتا ہے، پر کرتا ضرور ہے صابروں کی مدد. آزمائی گئے، بھوک سے آزمایا گیا صحابہ کرام کا ایک لشکر. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی لشکر روانہ کیا. کھانے اور راشن کی بہت شدید قلت تھی، سفر بہت لمبا تھا، لیکن حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تھا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران راشن کی کمی کا حال یہ تھا کہ ہمیں روز صرف دو کھجوریں دے دی جاتی. یہ ابتدائی سفر ہے، ہمیں 2 کھجوریں دی جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ 1 کھجور ہم صبح کھا لیتے تھے اور 1 کھجور ہم شام کو کھا لیتے تھے، اور بس ایسے دن گزرتا تھا. نوجوان مرد ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، سفر کی مشقتیں بھی ہیں، اور 2 کھجوریں مل رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ راشن اور کم ہو گیا، ابھی سفر طے نہیں ہوا، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ ہمیں سارے دن میں 1 کھجور ملتی تھی، جسے ہم سارا دن چوس کے گزارتے تھے اور پھر دن کے آخر میں اس کو کھا لیتے. لیکن صبر، کسی ایک نے نہ شکوہ کیا نہ شکایت کی، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں، ہم سے اور سفر نہیں ہوتا، ہم رہے اس جنگ سے، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جہاد کرتے، چلو مدینہ کی بستی واپس چلے، بس بہت ہو گیا. نہیں، گھبراہٹ بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، اطاعت بھی ہے، اور جہاد کے رستے پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جمے بھی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ مدد کرتا ہے تو اپنی شان سے کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اور سمندر نے پھر ان کے سفر میں ساحل سمندر پر ایک ویل مچھلی کو اگل دیا. یہ بھوکے مسافر مجاہد پہنچتے ہیں اور وہ ویل مچھلی خود بھی کھاتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، باقی کے سفر میں بھی کھاتے ہیں، مدینہ بھی لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ آزماتا ضرور ہے، لیکن آزمائشوں میں نہ مومنوں صابروں کو چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے. وہ صبر کو سمیع سن بھی رہا ہوتا ہے، بصیر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، خبیر کو اس کی حالت کی خبر بھی ہوتی ہے. لیکن حکیم ہے نا، کبھی تکلیف جلدی کاٹتا ہے اور کبھی تاخیر سے کاٹتا ہے، لیکن اپنے صابر کو چھوڑتا نہیں ہے اور توڑتا نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، وہ کرتا ضرور ہے. اللہ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہیں مالوں کی کمی سے آزماؤں. آزمائے گئے صحابہ اکرام، اور کیا وہ آزمائش ہے. حضرت مصعب بن عمیر، یہ مکہ کا شہزادہ ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، تنومند ہے، خوبصورت ڈیل ڈول ہے، اور ماں باپ کی آنکھوں کے تارے، لاڈلے راج دلارے، اور بڑے شوقین مزاج، پہننے اوڑھنے کا بھی شوق. لباس پہنتے تھے، مکہ کا اپنا لوکل لباس تو پہنتے ہی نہیں تھے، ریشم پہنتے تھے مکہ سے باہر کی. خوشبو کے شوقین اور رسیا تھے، اور بہترین خوشبو اور عطر لگاتے تھے. حضرت مصعب کے اس شوق، خوشبو اور لباس کا شوق تھا کہ یہاں تک کیفیت تھی کہ دوست بیٹھے ہوتے تھے، حضرت مصعب کے آنے کے منتظر ہوتے تھے. حضرت مصعب کی خوشبو پہلے پہنچتی تھی اور دوست کہتے تھے لگتا ہے مصعب آنے والا ہے. یہ کیفیت تھی. پہننا، اوڑھنا، خوشبو میں بسنا، رچنا، بس دل کی دنیا بدل گئی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنا اور دل کی دنیا بدل گئی، دل کی نگری بدل گئی. آنکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرما لگ گیا. بس اب دار ارقم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، دین سیکھتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے. گھر والوں کو پتہ چلتا ہے،
ماں پہلے لاڈ پیار سے سمجھاتی ہے، مناتی ہے، سمجھاتی ہے، منع کرتی ہے، آبائی دین پر جمانے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا آبائی دین سے مرتد نہ ہو جا۔ پھر ماں ڈانٹتی ہے، خفگی کا اظہار کرتی ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، روٹھ کے منانے کی کوشش۔ دل کی نگری بدل گئی، ترجیحات بدل گئی، رب کو راضی کرنے کا شوق تمام محبتوں پر غالب ہے۔ پھر باپ ٹیک اوور کرتا ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے، دھمکاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، نئے فکروں کے، تکلیفوں کے، غموں کے پیمانے بدل گئے، ماں باپ گھر سے نکال دیتے۔ اگر تو نے آبائی دین پر نہیں رہنا تو نکل جا ہمارے گھر سے۔ جاتے جاتے ماں لباس بھی چھین لیتی۔ ایک کمبلی، ایک پھٹا ہوا کمبل تھا جو حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی حضرت مصعب، وہ شہزادہ جو ریشموں میں اور خوشبوؤں میں بسا، آج یہ پھٹا ہوا کمبل، آپ کی بھی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی تھی حضرت مصعب کی حالت کو دیکھ۔ سب قربان کر دیا اللہ کی اطاعت کے لیے، توحید پر جمنے کے لیے، اسلام میں رہنے کے لیے، گھر بار، جائیداد، پیارے، دھن کی دیوی سب ٹھکرا دی، سب کو لات مار دی، تارے ارقم پر بیٹھے رہتے۔ اللہ کا دردان بھی بڑا ہے، اللہ صبر بھی کرتا، مدد بھی کرتا ہے، اور اللہ پھر شاکرن علیمہ، وہ قدر بھی کرتا ہے۔ مدینہ سے لوگ آئے، پہلے بیعت عقبہ اول میں آئے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے۔ دوسری دفعہ جب بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پچھلی دفعہ آپ سے دین سیکھ کے گئے تھے اور مدینہ والوں کو سکھاتے تھے، ہم نہیں سکھا سکتے تھے، ہم نہیں بتا سکے ان کو، آپ ہمارے ساتھ اپنا سکھایا پڑھایا ہوا ایک مبلغ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دائی منتخب کرنے کے لیے اپنی نگاہ گھمانے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شوق تھا، میں ذرا اونچا اونچا ہو کے بیٹھ رہا تھا کہ مجھے انتخاب میرا ہو جائے۔ آپ کی نگاہ انتخاب جمتی کا ہے، مصعب۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغ مدینہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ اور کیا اللہ نے شان اور درجہ دیا کہ مدینہ ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سنائے پہلے مصعب بن عمیر، مدینہ ہو نبی آخر الزماں کا، اور جمعہ پڑھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مصعب بن عمیر۔ اللہ مدد بھی کرتا ہے، صابروں کے صبر کی قدر بھی کرتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ، میں تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں، تمہاری اپنی جانیں، تمہارا اپنا جسم، تمہارے پیاروں کی جانوں سے بھی آزماؤں۔ آزمائے گئے، صحابہ بھی آزمائے گئے، صحابیات بھی آزمائے گئے۔ وہ ازواج ہیں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں دونوں میاں بیوی داخل ہو گئے۔ اب جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو مشرکین مکہ کو نا یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے، دونوں ہی قبول کر بیٹھے، مارا پیٹا، اذیت رسانی، ٹارچر، پرسیکیوشن، تاکہ باز آ جائیں، لیکن نہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دیا نا اللہ رب ہے، یہ 360 بت نہیں، یہ 360 بتوں کا نظام نہیں، نہیں، توحید پر جم گئے، اللہ کی اطاعت پہ جم گئے، کر لو تم نے جو کرنا ہے۔ پھر پریشانی کہ اگر مکہ میں رہے تو شاید ان کی اذیت میں کہیں ایمان نہ بگڑ جائے۔ ایمان کو بچانے کے لیے چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، شیر خار بچہ لے کے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہے، دین بچانے کے لیے، ایمان اسلام بچانے کے لیے۔ اب جب نکلتے ہیں، ابھی مکہ سے تھوڑی ہی دور گئے ہیں، تو حضرت ام سلمہ ان کے میکے والے آ گئے، اور میکے والوں نے حضرت ابو سلمہ سے خفگی اور شکوہ کیا
کہ اللہ کے بندے تو نے پہلے ہماری بیٹی کا دین خراب کیا، تو نے ہماری بیٹی کو دین ابراہیم سے مرتد کیا، اور اب تو ہماری بیٹی کو ہمارے سے دور لے جا رہا ہے، ہم تجھے نہیں لے جانے دیں گے۔ اور وہ بیٹی کو اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ واپس مکہ لے آئے۔ سپلٹ، گھر فیملی سپلٹ ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں اور حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر مکے آ جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سلمہ کے گھر والے، حضرت ام سلمہ کے سسرال والوں کو بھی غیرت آتی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ وہ آ کے حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے میکے والوں نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی کو چھین لیا، اس کے بچے کو چھین لیا، ہمارا بیٹا اکیلا اپنی بیوی بچوں کے بغیر رخصت ہو گیا، اب ہم اپنا بچہ تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت ام سلمہ سے سسرال والے ان کی گود سے وہ بچہ چھین کے لے جاتے، یہ ہمارا بچہ، ہماری نسل ہے، ہمارے بیٹے کی اولاد ہے۔ اور وہ بیٹا دودھ پیتا شیر خوار بچہ ام سلمہ کی گود سے سسرال والے چھین کے لے جاتے، پورا گھر منتشر۔ ام سلمہ، ابو سلمہ مکہ سے مدینہ، ام سلمہ میکے والوں کے پاس، اور دودھ پیتا بچہ ددیال والوں کے پاس۔ گناہ کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ، کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہمارا رب ہے، ہم اس کی بندگی کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کا نظام تھامیں گے، ہم اس کے احکامات مانیں گے، ہم تمہارے ان 360 بتوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے اس غیر اسلامی نظام کو نہیں مانتے۔ گناہ یہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ام سلمہ کی حالت یہ تھی، راوی بتاتے ہیں کہ وہ مکہ کی گلیوں میں روتی بلکتی ہوئی پھرتی تھی، بچہ جو چھینا گیا تھا نا، دودھ پیتا بچہ۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ اپنے بچے کے جیسا کوئی ہم عمر بچہ دیکھتی تھی تو ماں کی گود سے چھین کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی، تڑپتی بلکتی پھرتی تھی گلیوں میں۔ ادھر بچہ اپنے ددیال میں بھوکا تڑپتا تھا۔ پھر ددیال والوں کا دل نرم ہوا، انہوں نے بچہ واپس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا۔ بس بچے کے ملنے کی دیر تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا نوجوان خاتون، شیر خوار دودھ پیتے بچے کو لے کر تنہا مکہ سے نکل جاتی ہیں کہ اب یہاں رہی تو ایمان نہیں بچے گا۔ یہ صبر تھا، یہ ایمان کے خزانے کی حفاظت تھی۔ نکلتی ہیں کہ میں نکل جاؤں اس مکہ کی بستی سے، ورنہ میرا ایمان بگڑ جائے گا، میرا دین اسلام ختم ہو جائے۔ یہ ہے صبر۔ ان اللہ مع الصابرین کیسے ہوتا ہے؟ ایک صحابی اسی وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ لے جا، سواری کو بٹھاتے ہیں، ماں بچہ دونوں سواری پر سوار ہیں، اور یہ ان دونوں ماں بچے کو حضرت ابو سلمہ کے پاس مدینہ پہنچا دیتے۔ تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان مع العسر یسرا، تکلیفوں کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ مشکلات، دکھ، غم، پریشانیاں عارضی ہیں، آندھی طوفان کی طرح ہوتے ہیں۔ آندھی طوفان آتا ہے تو دم بھی گھٹتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آندھی جاتی ہے، بارش برستی ہے تو ماحول پہلے سے زیادہ پرفضا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں تمہیں جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، اور یاد رکھنا سنت الہی وبشر الصابرین، صابروں کو خوشخبری دے دو۔ صابروں کو کیا خوشخبری دے دو؟ راہ حق پہ چلو گے، بھوک کی، خوف کی، جانوں کی، مالوں کی، پھلوں کی کمی کی آزمائشیں آئیں گی، سوشل، سائیکولوجیکل، ایموشنل، اکنامک کرائسسز آئیں گے، تم نفس کو گھبراہٹ سے روکو گے اور اللہ کی اطاعت پہ جمے رہو گے، رب کے وعدوں پہ توکل کر کے استقامت سے اطاعت کے راستے پر ڈٹے رہو گے، تو خوشخبری ہے۔ ایک تو خوشخبری ہے ان اللہ یحب الصابرین، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارا معاون، تمہارا ولی، تمہارا کارساز، تمہارا نگران، معاون، مددگار بن جائے گا. تمہارے لیے اجر کا بھی وعدہ ہے، اس صبر کے بدلے تمہارے گناہوں کی بخشش کا بھی وعدہ ہے. جنت میں اس صبر کے بدلے تمہارے درجات کی بلندی کا بھی وعدہ ہے. اور پھر جنت کا گھر، نعم عقبی الدار، بہت اچھا ہے تمہارا گھر، جو جنت کے فرشتے کہیں گے کیوں ملا؟ بما صبرتم اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. آگے اللہ نے بشر صابرین کے بعد اللہ نے آگے صابروں کا انداز بتایا کہ صابر کیسے ہوتے ہیں. صابر کیسے ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صابر وہ ہوتے ہیں کہ جو ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، وہ جسمانی ہے، مالی ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، جب جہاں جیسے جو ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تکلیف کے آنے پر رونا دھونا، شکوے شکایت، بال گریبان نوچنا، پیٹنا، چیخنا نہیں. صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہے؟ کہ تکلیف کے آتے ہی ہو. تو یہ صابر ہے کہ جیسے ہی تکلیف آتی ہے وہ انا للہ کہتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، تکلیف کے آنے پر پھر پہلا کام کیا ہے؟ ذکر الہی. تکلیف کے آنے پر پہلا کام انا للہ کہنا، ذکر الہی کرنا اور فکر آخرت کو اپنے دل میں تازہ کرنا، یہ پہلا کام ہے. یہ ہوگا تو پھر صبر آسان ہو. کیوں؟ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ٹینشن، انگزائٹی، بے سکونی، گھبراہٹ، اضطراب کیسے جائے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تکلیف آتی ہے ذکر ہوتا ہے تو اطمینان اور سکینہ ملتا ہے. تکلیف آتی ہے تو شیطان ہے جس نے دل میں مایوسیاں ڈالنی ہیں، اکساہٹیں ڈالنی ہیں، نا امیدیاں ڈالنی ہیں. تکلیف کی حالت میں جب ذکر ہوگا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں، ایک میں شیطان اور ایک میں فرشتہ. وہ جب ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان آ کے اپنے دل کے حصے پہ چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالتا ہے. دکھوں اور تکلیفوں میں وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ مایوسی کا، نا امیدی کا، ڈپریشن کا، بے صبری کا. تو تکلیف میں ذکر ہوگا تو شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچیں گے اور نا امیدیوں مایوسیوں سے بچیں گے. اور پھر تکلیف میں ذکر ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ رب جس نے تکلیف کاٹنی ہے اس کے قرب کا احساس. اللہ فرماتا ہے نا کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. تو بس تکلیف کے آنے پر ہمیشہ کسی کی عیادت اور خبر گیری کے لیے جائیں تو یہ نہ کہا کریں بہن صبر کرو، ایک دم سے صبر نہیں آتا ہے. تاکید، بہن ذکر کرو، کیونکہ یہ ذکر چاہے نماز ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے تسبیحات ہوں، یہ ذکر کی سب سے بڑی چیز ہے. یہ ذکر سکینہ دے گی، شیطان کے وسوسوں سے بچائے گی. یہ ذکر قرب الہی کا احساس دے. تو لہٰذا تکلیف کے آنے پر سب سے پہلے ذکر. اور کون سا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ جب کسی کی وفات کا پتہ چلے یا موت کی خبر آئے تو انا للہ پڑھنا ایک طریقہ ہے. لیکن ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ صرف اس وقت نہیں، موت کی خبر پر نہیں، ہاں اس وقت بھی، لیکن جب کوئی تکلیف آئے تو انا للہ. حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب کوئی تکلیف آئے، مومن کو کوئی پریشانی آئے، یہاں تک کہ اگر اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی as small and as trivial as that،
تو اسے چاہیے کہ وہ انا للہ کہے. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی گھبراہٹ، کوئی بھی ایک دم سے ایمرجنسی کرائسس، تو انا للہ کہنا ہے. اور مومن جب تکلیف کے آنے پر، کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی چیز کے اس چیز سے محروم ہو جانے پر جب وہ انا للہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس کے صبر اور اس کے ان الفاظ کا اجر بھی دیتا ہے. اور حدیث میں ایک اور وعدہ ہے، طویل حدیث ہے اس لیے مفہوم سنا رہی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی کوئی چیز کھو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس چیز سے، کسی پیارے سے، کسی چیز سے، کسی رشتے سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ انا للہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے. لیکن پھر اس چیز کے کھو جانے یا فوت ہو جانے کے بہت دیر کے بعد بھی اس چیز کی یاد، اس کی کمی کا احساس اسے ستاتا ہے، اور پھر وہ بعد میں انا للہ کہتا ہے تو اللہ اس کو پھر اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا پہلی دفعہ انا للہ کہنے کا. کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں نا، اجر کے، ثواب کے، جنت کے حصول کے طریقوں کے. اور پھر وہ واقعہ بھی ہے، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور گھر واپس قائم ہو گیا تو حضرت ام سلمہ واقعہ بتاتی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے واپس پلٹے تو بہت خوش تھے، اور انہوں نے مجھے حدیث مبارکہ کے الفاظ سنائے اور ایک دعا سکھائی. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ، وہ یہ دعا پڑھتا ہے اور انا للہ کہتا ہے تو اللہ اس کو صبر بھی دیتا ہے، اس کے صبر کا اجر بھی دیتا ہے. اور اس مسنون دعا کے بدلے آپ نے فرمایا اللہ اس کو اس نعمت کا بہترین نعم البدل، ریپلیسمنٹ، الٹرنیٹیو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی نے یہ دعا یاد کر لی. یہ دین کے مددگار ازواج ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر میکے اور سسرال کی یا بہن بھائیوں کی چگلیاں اور غیبتیں نہیں کر رہے، کوئی ظلم زیادتی کے پلان نہیں بنا رہے، بلکہ قرآن اور حدیث اور دعاؤں کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تربیت اور معاونت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسے دین کے مددگار ازواج بنا. فرماتی ہیں کہ ہم بہت خوش ہوئے اور ہم نے وہ دعا یاد کر لی. کہتی ہیں اللہ کا کرنا کچھ ایسے ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے اور بہت شدید زخمی ہوئے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. جب وفات کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ فوت ہوتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جب میں نے دہرائے اور پڑھے تو مجھے ساتھ ہی وہ دعا یاد آ گئی، اور میں نے اسی وقت اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من یہ دعا پڑھی. فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھی تو صحیح، لیکن ساتھ ہی پڑھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے دے گا. میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جب ایمان کی حالت بھی تو بڑھتی گھٹتی ہے نا، اور ویسے بھی جب دل کے اوپر غم کے بادل چھاتے ہیں نا تو غم کے بادلوں کی تاریکی اور اندھیرے میں بس اوقات امید کی کرن نظر نہیں آتی اور مایوسی ہوتی ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان سے بہتر شوہر کیسے ملے گا، لیکن الصادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وعدہ ہو نہیں سکتا کہ سچا نہ ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو مجھے
محسن انسانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ حدیث کا وعدہ سچا، قرآن کا وعدہ سچا، اور واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر کے نکاح کا پیغام۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب نکاح کا پیغام آیا میں نے انکار کر دیا اور 7 وجوہات بھی بیان کر دیں۔ کہتی ہیں کہ ایک وجہ میں نے یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رسیدہ ہوں، یعنی میں بڑی عمر کی ہوں۔ دوسری بات، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں عیال دار ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے نکاح میں رہوں اور میرے بچوں کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل ہو۔ اور تیسری وجہ یہ کہ میں غصے اور مزاج کی ذرا تیز ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں اور میری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا تھا نا نکاح کا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ جہاں تک تمہارے سن رسیدہ ہونے کی بات ہے تم میری ہمسن ہو، یعنی دونوں کی ایک عمر ہے، اور جہاں معاملہ تمہارے بچوں کا ہے تو تمہارے یتیم بچوں کی کفالت کر کے ہی تو میں اللہ کے ہاں اجر اور اللہ کے ہاں نیکی اور ثواب کمانا چاہتا ہوں، یعنی یتیم بچوں کی کفالت کر کے۔ اور رہا معاملہ تمہارے غصے کا تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا، یعنی جاتا رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں سچی ہو گئی۔ تو پلے سے باندھ لیجئے، چھوٹی بڑی کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ۔ اور ویسے بھی کبھی کوئی چیز گمی ہو تو بھی انا للہ کا پڑھنا گمی ہوئی چیز کو ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پوتے کو یہ سکھایا کہ جب کوئی چیز گمتی ہے تو انا للہ پڑھا کرو، اور وہ کبھی کوئی سی چیز گمی ہوئی کا ذکر کر کے آتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے میری فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ وہ انا للہ پڑھنا شروع کرتا تھا اور میں ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیتی تھی، اللہ اس کی چیز اس کو جلدی مل جائے تاکہ اس چیز پر اس کا ایمان پکا ہو جائے، اس کو یقین ابھی مل جائے۔ اور اب حال یہ کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ گھر میں سے کسی کی کوئی چیز گمتی ہے، اس کو شاید نہ یاد آئے انا للہ پڑھنا، وہ عمر ہے جو یاد کراتا ہے انا للہ پڑھیں آپ کو چیز مل جائے گی۔ اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ان چیزوں کا علم اور فہم اپنے گھر والوں کو منتقل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ جو تکلیفوں کے آنے پہ انا للہ کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں، اسلام کی علامتیں، اسلام کے آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس کہا گیا ہے صفا اور مروہ کو۔ کیوں؟ اور پھر ذکر صبر، شکر، آزمائشوں کا ہر ہے، اس کے درمیان صفا مروہ کی رودات کیوں؟ کیونکہ صفا اور مروہ روداد ہے ذاکرہ، شاکرہ، صابرہ، ہاجرہ علیہ السلام کی۔ اس لیے صفا اور مروہ کی رودات، کیونکہ صبر اور شکر کی رودات پوری نہیں ہوتی جب تک حضرت ہاجرہ کی رودات نہ آ جائے۔ یہ ذکر اور شکر اور صبر کی رودات۔ کیا تھا قصہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، ربی حب لی صالحا، اللہ قبول کرتا ہے خلیل اللہ کی دعا، اور پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، اور پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ ماں اور ننھے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بستی میں چھوڑ آئے، کیونکہ وہاں بیت اللہ کی تعمیر اور اطاعت ہے۔ سمینا کے بعد اطعنا، اسلم کے بعد اسلم تو ہے۔
کیا زبردست اطاعت ہے، کتنا لمبا سفر، کتنا دشوار گزار سفر، سنگلاخ پہاڑی چٹانیں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، لیکن صابر شاکر بھی ہیں، اور ساتھ صابرہ شاکرہ حاجرہ بھی ہیں۔ نہیں شکوہ کیا، نہیں انکار کیا کہ میں اتنے لمبے سفر پر چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیسے جاؤں گی، میں تھک گئی، میں رک گئی، میں نے نہیں جانا۔ آج شوہر رات کو آئے اور شام کو تھکا ہارا شوہر آئے اور پھر کہے کہ آؤ اماں کے گھر چلیں یا اپنی بہن کے گھر، یعنی اس خاتون کے نند کے گھر کا، میں تھک گئی، میں نہیں جاؤں گی۔ کیسے نافرمانیاں، کیسے سرکشیاں شوہر کی بھی۔ یہ صابرہ ہے، شاکرہ ہے، اللہ کی بھی اطاعت ہے، نبی کی بھی اطاعت ہے، اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت ہے۔ اتنا مشکل، اتنا دشوار گزار، اتنا طویل سفر ایک چھوٹے سے ننھے منھے شیرخوار بچے کو گود میں لے کر طے کرتی ہیں، اور پھر شوہر کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وادی غیر ذی زرع، جو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، ایسی بستی جس میں کوئی زراعت ہے ہی نہیں۔ کہاں چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ تو مکہ کی بستی آج آباد ہے، اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، حد نگاہ تک صحرا ہے، لقو دک صحرا، اور ایسا صحرا نہ انسان، نہ آدم ذات، نہ کوئی بشر، کیا کوئی زندگی کا شرارہ نہیں ہے، نہ چرند، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ درخت، نہ پتا، نہ پانی کا قطرہ، حد نکاح تک زندگی کا نشان ہی نہیں ہے۔ اور تن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ جاتے ہیں، اور سامان کیا دیا ہے؟ ایک تھیلا کھجور کا، کھجوروں کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا، and that is it۔ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان جانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، قدم بھی بھاری ہیں، دل بھی بوجھل ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، داڑھی تر ہے، لیکن اللہ کے حکم پر اطاعت۔ زبان سے دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور یہ اولادیں، یہ گھرانے کی نسل جو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تیرا گھر بنانا ہے، اللہ تو اس نسل کو نمازی بنا دینا۔ اللہ اللہ کو یہ صبر، یہ شکر، یہ ادا، نمازیوں کی نماز کے تشہد میں رکھ دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی یہ دعا۔ اور ادھر حاجرہ ہیں، حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں آتا، پھر پوچھتی ہیں، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ پھر پوچھتی ہیں، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور پھر خود ہی سوال کے بعد جواب، کیا اللہ کا حکم ہے؟ یعنی اسلم ہے تو بس اسلم تو سیکھا ہے، بس اس کے بعد خاموش ہے، راضی برضا ہے، اطاعت ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ بے صبری ہے۔ پھر کھانا، کھجوریں ختم ہوتی ہیں، مشکیزے کا پانی ختم ہوتا ہے، اپنی بھوک پیاس سے بھی تو چھاتی میں دودھ ہے، وہ بچے کو پلا رہی ہیں، پھر کیا ہے؟ پانی بھی نہیں، کھجوریں بھی نہیں، خوراک بھی نہیں، پھر چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ بھوکا پلکتا ہے۔ اپنی تکلیف نے تو نہیں، لیکن بچے کی تکلیف کے لیے پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں۔ یہ بے صبری کی دوڑ نہیں ہے، یہ ناشکری کی دوڑ نہیں ہے، کیونکہ زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، خفگی نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، رونا دھونا نہیں ہے، آہ و فغاں نہیں ہے، صبر کا ایک پہاڑ، عزیمت کا ایک مینار ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان تو دوڑ رہی تھیں، دیکھنے کے لیے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تلاش کرنے کے لیے کوئی پانی کے ذخیرے کی نشانی ہے؟ یہ تو صحیح تھی، کوشش تھی، دوڑ دھوپ تھی، ایفرٹ تھی، کوئی رزق کا ذریعہ، کوئی انسانی سہارا تلاش کرنے کی۔ یہ
बेसब्री नहीं थी, ये नाशुक्री नहीं थी, ये अदम तवक्कुल और लैक और रिलायंस नहीं थी। हाँ, अल्लाह पर तवक्कुल करके अपनी जायज़ भर मकदूर कोशिश कर रही थी तकलीफ को दूर करने के लिए, वसाइल और असबाब को तलाश करने की। अल्लाह को ये दौड़ना कितना पसंद आया। अल्लाह को साबरा शाकरा की अदा इन्नल्लाह मअस साबिरीन कैसे हुई। अगर इस वक्त आप देखें ना, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के जाते हैं ना हज़रत हाजरा को, नन्हे इस्माइल को, तो एक तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफें हैं। हम सहाबा की रुदादे हमने सुनी पिछले सबक में, तो किसी को भूख से, किसी को खौफ से, किसी को जानों, किसी को मालों की कमी। यहां तो पैकेज है, पूरे का पूरा पैकेज है। खौफ भी होगा। इस नौजवान खातून को तन तन्हा उस वादी गैर जी ज़िरा में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, सांपों, बिच्छुओं, पता नहीं कितनी जहरीली चीजों का खौफ, फिर भूख का खौफ नहीं, यकीन होगा कि मैं भी और मेरा छोटा सा ये बच्चा भी तड़प तड़प के, सिसक सिसक के, भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ के जान दे। माल की भी कमी है, जानों का भी खौफ है, भूख का भी खौफ है, फलों, जानों, हर किस्म की आजमाइश है। इन पर तो पूरे का पूरा पैकेज ही आ गया। लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्या अंदाज है फिर अल्लाह कैसे मदद करता है। वो सफा और मरवा में भाग रही हैं, कैसे निकला था वो चश्मा, कैसे आई थी अल्लाह की मदद। कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं, रवायात में आता है कि वो नन्हा सा बच्चा, और क्या वो बच्चा भूखा प्यासा, और कितनी उस बच्चे की कुव्वत और कितनी उस बच्चे की ताकत। और फिर ये सहरा की जमीन, उस पर उस नन्हे मुन्ने बच्चे ने छोटी छोटी गोल एड़ियां रगड़ी और वो चश्मा निकल आया। बच्चों की एड़ियां देखी कभी? नन्हे मुन्ने बच्चे की गोल गोल नरम सी एड़ियां होती हैं, और ये तो बिल्कुल थका हारा भूखा प्यासा लागर बच्चा है। कितनी को ताकत, लेकिन ताकत अल्लाह की। इन्नल्लाह मअस साबिरीन की ताकत। इस भूखे प्यासे बच्चे, साबिरा शाकिरा माँ का भूखा प्यासा बच्चा जब माँ के सामने एड़ियां रगड़ता है तो वो चश्मा फूटता है। और कुछ रवायात में आता है कि फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया था और फरिश्ते ने खुदाल मारी थी तो वो चश्मा निकल आया। हजरत हाजरा आती हैं, वो चश्मा देखती हैं, और वो पानी है कि उबल रहा है, और वो पानी है कि बह रहा है। फिक्र आती है शायद बह के ख़त्म ना कुछ है ज़ख़ीरा। जम जम थम जा, अरे नहीं थमेगा, ये तो क़यामत तक नहीं थमेगा, वो तो जारी है, वो तो जारी है, इतने हजार सालों से जारी, और जारी ऐसे है कि वो मक्का की बस्ती से मदीना भी ले गए, जद्दा भी ले गए, रियाद भी ले गए, सारी दुनिया से आज़मीन हज और उम्रा आते हैं, बोतलें भर भर के दुनिया के एक कोने में ले जाते हैं। नहीं ख़त्म होगा, नहीं थमेगा, ये क़यामत तक बहता रहेगा। और ये चीख चीख के ऐलान करेगा कि जब साबिर, जब शाकिर सब्र से अल्लाह की अताअत पर जमते हैं तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन ऐसे होता है। ये चाहे जमजम ऐलान करता है, ये चाहे जमजम तारुफ करता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन का, ये चाहे जमजम अनाउंस करता है कि रब शाकिर अलीम है, वो साबिरों को ना छोड़ता है ना तोड़ता है, मुआविन मददगार अपने महबूबों का बन जाता है। और फिर ये दौड़ना, ये अदा अल्लाह सुब्हाना ताला को हज़रत हाजरा की इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने फरमा दिया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये तो अल्लाह की निशानियां बन गई, ये तो इस्लाम की अलामतें बन गई। और अल्लाह को ये अदा, ये दौड़ना उस सही का इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कह दिया, कोई उम्रे करने वाला, कोई हज करने वाला, मर्द हो या औरत हो, उसका हज पूरा नहीं, उसका उम्रा पूरा नहीं जब तक इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ोगे नहीं। हज और उम्रे करने आते हो, अपने ईमान और अपनी तरबियतें पाने आते हो, तो दौड़ो।
साबरा शाकरा के रस्ते पर दौड़ के देखो ताकि तुम्हारे लिए अमली जिंदगी में सब्र और शुक्र करना आसान हो जाए। उम्रा करते हो तो साबिर शाकिर तौहीद परस के नक्शे पा को पहले अपनी आंखों पे मकाम इब्राहिम से देखो और फिर वो साबरा शाकरा के रस्ते पे दौड़ो ताकि हज में तुम्हारी तरबियत हो जाए जिक्र की, शुक्र की और सब्र की। अब जनाब आबे जमजम का चश्मा मिल गया। आबे जमजम वो मौजजाना पानी के भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है। ये दोनों मसले तो हल हो गए। अभी और इतनी आजमाइशें हैं, तन्हाई है, जान का खौफ है, डर है, और कितनी आजमाइशें। अकेली तन तन्हा है, माली जराए कैसे होंगे, कौन कमाएगा, कैसे जरिया बाश होगा। क्या होता है वही जो सहराओं में होता है। हमें पता चलता है कि सहराओं में जहां कोई पानी का जखीरा हो ना, उस पानी के जखीरे के बिल्कुल ऊपर अल्लाह के हुक्म से परिंदे उड़ने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब चाहे जमजम का वो पानी, तो बिल्कुल इस जमजम के चश्मे के ऊपर आसमान में परिंदे उड़ने लगे। एक काफला था, कबीला जुरहम का काफला जा रहा है, वो किसी और रास्ते पर आजिम है। उसने परिंदे उड़ते हुए देखे तो उस काफले को लगा कि वहां पर डेजर्ट में पानी है। उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की और चाहे जमजम तक पहुंचे। यहां पे हाजरा साबरा मौजूद है। वो तन्हाई का, जानों की कमी का, जुदाई का वो बस्ती आबाद हो गई। अब तन्हा नहीं है, पूरी एक बस्ती आबाद हो गई। ये काफले वालों ने पड़ाव किया। अल्लाह ने जो खौफ का अजाब था, जो भूख की तकलीफ थी, जो जानों की कमी थी, वो सब दूर कर दी। अब एक ही मसला है जरिया माश का। ना बाप है, ना शौहर है, ना भाई है, बेटा भी अभी कमाने के काबिल नहीं। जरिया माश का क्या होगा? माल की कमी की आजमाइश भी अल्लाह ने कैसे दूर की? हज़रत हाजरा इस चश्मे की मालिक है। अब वो चश्मे का पानी कबीला जुरहम वालों को देती थी और कब उस चश्मे के पानी के बदले बार्टर करके अपनी ज़रूरियाते ज़िंदगी और सामान हासिल करती थी। ये रब है, ये रब है जिसने हज़रत हाजरा को सारी आजमाइशों के पैकेज से आजमाया, लेकिन एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी आजमाइश इन्नल्लाह मास साबिरीन के तरीके से वो काटता चला गया। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा व जअलनी शकूरा। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। जो शख्स अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे, उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। और जो बरज़ा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा तो अल्लाह को उसका इल्म है और वो उसकी कदर करने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, दर हालांकि हम उन्हें सभी इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला एक मलऊन अमल का तज़किरा कर रहा है। मलऊन अमल वो है कि इस अमल के करने वाले पर अल्लाह की लानत। ये मैं बता दूं कि जिस अमल पर लानत के अल्फाज होते हैं वो गुनाह, कबीरा गुनाह है। कुरान में, हदीस में जिस अमल पर लानत के अल्फाज आ जाए वो गुनाह, कबीरा गुनाह या मेजर सिन होता है। लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाना। और अल्लाह की रहमत वो है जिसके लिए आप कसरत से दुआ मांगते थे। हज़रत आयशा ने वजह पूछी तो आपने फरमाया, आयशा, कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो। हज़रत आयशा ने पूछा, आप भी? तो आपने फरमाया, हाँ आयशा, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब कुरान में
کسی عمل یا گناہ کے لیے لعنت کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص جنت سے محروم ہوگا۔ لعنت کس پر کی جا رہی ہے؟ کہ جن کے پاس قرآن اور حدیث کی روشن تعلیمات آ جائیں اور وہ ان کو لوگوں سے چھپائے۔ قرآن، حدیث، دین، شریعت کے احکامات کا علم کا خزانہ لے کر وہ بیٹھے اور گنجا سانپ بن کے، بخیل بن کے اس کو لوگوں تک نہ پہنچائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ وہ شخص جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود بھی نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ انجام سب کے لیے نہیں ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ توبہ کی قبولیت کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تواب اور رحیم ہے۔ کن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، کن کی طرف اللہ غفور اور رحیم ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے متوجہ ہوتا ہے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، صرف توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ لوگ دیکھے ہوں گے توبہ 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 توبہ۔ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو توبۃ الکاذبین ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے کہ جو صرف نوک زبان سے توبہ کے الفاظ ہیں۔ اصل توبہ تو توبۃ النصوح ہے۔ اور حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان توبہ کرنے کے بعد گناہ کو کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ بھی نہ کرے، سوچے بھی نہ کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ اور ایسی ہی توبہ اس آیت میں بھی یہی تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور صرف نوک زبان سے یا ٹپ آف دا ٹنگ سے توبہ یا استغفر اللہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کے بعد اصلاح کرتے تھے۔ جو کام نہیں کر رہے تھے، جو نافرمانی کر رہے تھے، جو سرکشی کر رہے تھے یا جو ڈس اوبیڈینس کر رہے تھے، اس کو دور کرتے ہیں، توبہ اور اصلاح کرتے ہیں۔ ان کے لیے فاولئک اتوب الیک، ان کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ تواب الرحیم ہے۔ گویا توبہ کی قبولیت کا ایک فلسفہ سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، توبہ صرف زبان سے نہیں کرنی، توبہ دل کی حالت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، محاسبہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف، کنفیشن آف سن، کہ ہاں اللہ مجھ سے ہوا، ہاں اللہ میں کرتی ہوں، ہاں اللہ مجھ سے ہوتا ہے۔ اعتراف کے بعد شرمندگی، ندامت، پشیمانی کے ساتھ ٹوٹ جانا کہ مجھ سے ہوتا کیا ہے، میں کرتی کیا ہوں، نافرمانی مجھ سے ہوتی کیسے؟ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی شرمندگی اور ندامت اور پشیمانی، اور پھر اس کے بعد استغفار، اللہ سے بخشش کا طلب کرنا کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو بخش دے۔ اور پھر صرف یہ بھی نہیں، اس کے بعد اللہ سے وعدہ اصلح، کہ اللہ اب نہیں کروں گی، اب اصلاح کروں گی، اب باز آ جاؤں گی، اگر کمی کر رہی ہوں تو کروں گی اور سرکشی سے بچوں گی۔ اصلاح، اور پھر اللہ سے اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کی مدد۔ یہ طریقہ جب کوئی گناہ گار کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوتی۔ اور اصلاح کیا ہے؟ اگر حقوق اللہ میں کمی ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو صرف توبہ نہیں ہوگی، آگے سے نماز کی کمی اور کوتاہی کو چھوڑ دینا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تو اصلاح کیا ہے؟ پچھلی زکوٰۃ کا تعین کر کے دی جائے گی اور آگے سے زکوٰۃ اور صدقات کی کمی اور کوتاہی کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ حقوق العباد میں والدین کے ساتھ نافرمانی کی، سرکشی کی، بد اخلاقی کی، تو آگے سے اس سے باز رہیں گے، ان سے معافی مانگیں گے۔ قطع رحمی کی تو رحم کے رشتوں کو جا کے جوڑیں گے۔ چوری کی تو چور
اپنی چوری کا اعتراف اور توبہ کرنے کے بعد جس کا مال چوری کیا اس کو لوٹائے گا. تو جو حقوق العباد میں، جو حقوق اللہ میں کمی ہے، اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے گی، استغفار ہوگا، اور پھر جو کمی کوتاہی حقوق میں ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اصلاح پر جمنے کا طریقہ. ہاں البتہ اگر کسی شخص نے غیبت کی ہے تو پھر اس کے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ جس کی غیبت کی ہے جا کے اس کو بتایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے. اللہ کے بندے، اگر اس کو نہیں پتا چلا کہ تو نے غیبت کی اور تعلق نہیں بگڑا تو جا کے نہیں بتانا کہ میں نے غیبت کی تھی، تاکہ پھر تعلق خراب ہو جائے. غیبت کا کفارہ کیا ہے اور غیبت کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دعا، اللہم اغفر لہو، مرد تو لہو ولہا یا ولہم، ان کے لیے بخشش کی دعا اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا. اللہم اغفر لہم ولنا، اللہ اس کو بھی بخش دے جس کی میں نے غیبت کی اور مجھے بھی بخش دے. تو یہ غیبت کا کفارہ ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیے اور پھر کفر ہی کی حالت میں جان دی ہے، یعنی کفر سے توبہ کر کے اصلاح کر کے ایمان کی طرف نہیں پلٹے، کفر ہی کی حالت میں جان دی ہے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور پھر وہ اسی لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی سزا میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. کفر کرنے والے کا انجام اور کفر سے باز نہ آ کر خاتمہ بالکفر کرنے والے کی سزا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کی نہ ماننا کفر ہے. سورج، چاند، ستاروں، بتوں، دیوتا، دیویوں، ان سب کو پوجنا بھی کفر ہے. ہندو، سکھ، بدھ مت، یہودی، عیسائی اپنی ان تمام عبادات میں شرک کی وجہ سے کافر ہیں، اس میں کوئی شک کی بات. لیکن صرف یہ کافر نہیں ہے، کچھ اور بھی حالتیں کفر ہیں. there is much more to it. کفر کیا ہے؟ کفر کی مختلف حالتیں ہیں. جیسے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں کہ ایک الہ ہے، مانتے ہی نہیں کہ کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑی ایک مائٹی پاور ہے جس نے یہ کائنات، زمین، سورج، چاند، ستارے، کوئی سپر پاور ہے جس نے بنایا. لا دین لوگ، دہریہ، ایتھیسٹ، اللہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود سے خود بن گئی، بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا تھا وہ بنی اور دھماکہ ہوگا تو ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ ایک حالت ہے. یہ دہریہ ہیں، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ لا دین ہے. تصور ہی نہیں ہے کسی بڑی طاقت کا اس دنیا میں، مائٹی پاور کا تصور ہی نہیں ہے، سپر پاور کا تصور ہی نہیں ہے. یہ کفر ہے. پھر مانتے تو ہیں کہ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا، کوئی بنانے والا تو ہوگا. کرسی نہیں بنتی، میز نہیں بنتا، قلم نہیں بنتا، گلاس نہیں بنتا، اتنا بڑا کارخانہ ہے کائنات بھی کسی نے بنایا ہے تو صحیح. لیکن بس پھر وہی ہے، اس نے کوئی ہدایت نامے، کوئی گائیڈنس، کوئی گائیڈ لائنز، کوئی پیغامات، کوئی کتابیں، کوئی نبی، کچھ نہیں بھیجا. یہ بھی کفر ہے. پھر تیسرا کفر کہ ہاں ایک بڑی طاقت تو ہے، اس نے ہدایت کے لیے کوئی نبی، کوئی کتابیں، کچھ ایسی چیزیں بھیجی تو ہیں، لیکن ان کو پڑھنے، ان کو سننے، ان کو سیکھنے، ان کے ساتھ جڑنا، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی کفر. پھر اگلا کفر،
یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، ایک سپر پاور بھی ہے، کریٹر بھی ہے، اس نے کتابیں، احکامات، نبی، پیغمبر، رسول، میسنجر بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑنا، ان کو پڑھنا پڑھانا بھی مانتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد، تعلیمات کو سیکھنے کے بعد ان کو ماننے کا انکار کر دیتے۔ ارے کوئی نہیں لکھا کہ سود حرام ہے، کون کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے؟ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ شراب حرام ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھا پردہ، یہ تو اس دور کے لیے نہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد، پڑھنے، سننے، سیکھنے کے بعد ان کو ماننے کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ، یہ کفر ہے۔ پھر شاید سب سے بھیانک اور شاید سب سے زیادہ بدبختی والا کفر کیا ہے؟ کہ مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں اللہ کے نبی اور میسنجرز ہیں، اور مانتے ہیں کہ ہم سنیں گے، اور احکامات سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ احکامات بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ نے ویسے قرآن میں پردے کا حکم دیا، بات تو ٹھیک، کرنا تو چاہیے، بنتا تو ہے۔ سود حرام ہے اور واقعی یہ نقصان دہ ہے، اس کو ایریڈیکیٹ کرنا تو چاہیے، چھوڑنا تو چاہیے۔ شراب بہت نقصان دہ ہے صحت کے لیے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، حرمت ہے تو ٹھیک قرآن کی، لیکن سمعنا کے بعد اطعنا نہیں کرتے، سمعنا کے بعد اصغینا کرتے ہیں، اسلم کے بعد اسلمتو نہیں کرتے۔ قرآن کو، حدیث کو، سنت کو ماننے کے بعد عملی طور پر ان کو مانتے نہیں۔ ٹو ریفیوز ٹو اوبے نہیں ہے، ٹو ریفیوز ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا آرڈرز آف قرآن اینڈ حدیث، یہ ہے عمل کا انکار۔ میں مانتی ہوں قرآن ہے، میں مانتی ہوں قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے، میں مانتی ہوں یہ احکامات درست ہیں اور مفید ہے، لیکن عمل کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفر، اور یہ شاید کفر کی بھیانک ترین حال۔ اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اللہ نے ہدایت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے فہم دے دیا، اللہ نے شعور دے دیا، اللہ نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچا دی، لیکن پھر ضد ہے یا ڈھٹائی ہے یا انانیت ہے یا دنیا کی محبت ہے، عمل کا انکار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ ہمیں کفر کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں جو جہاں جہاں جس وجہ سے انکار حق ہے اس کو چن چن کے اکھاڑ کے نکالنے اور اطاعت کو زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 163 میں پھر اللہ نے توحید کا تصور، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک ہی، تمہاری جسمانی، مالی، روحانی عبادتیں صرف اس کی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں کرو گے، اور اس کے لیے کرو گے، اپنے کوئی دنیاوی فائدے، دنیاوی مقاصد، دنیاوی ترقیاں، کامیابیاں، ناموری کے لیے نہیں، اسی کے لیے کرو گے، تمہارا رب ایک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہ واحد کی صفات بتائی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 یہ قرآن کی وہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کی سب سے زیادہ نشانیاں ایک آیت میں بتائی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ نشانیاں کسی اور آیت میں نہیں۔ قرآن میں ایسے مقامات آئیں گے جہاں 2، 3، 4 آیتوں میں اوپر نیچے اس سے زیادہ صفات اللہ کی ہوں گی، لیکن ایک واحد آیت کوئی قرآن کی ایسی نہیں کہ جس ایک آیت میں اس سے زیادہ صفات ہو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی ساخت میں نشانیاں دیکھتے جائیے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئے ہیں،
اور دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اسی کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابے بنا کر رکھے گئے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، سب کے لیے نہیں، ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اختیارات، قدرت، کمالات اور انعامات کا احساس اور پہچان عطا فرما، ہمیں قرآن، فرقان، برہان اور ایمان عطا فرما۔ یہ سارے نشانیاں بتانے کے بعد آگے اللہ نے شکوہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں سے کیا ہے؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان انسانوں نہ شکروں کا حال یہ، گمراہوں کا حال یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور لوگوں کو اس کا شریک بناتے ہیں، اور پھر شریک ہی نہیں بناتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ پہلے اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے ارد گرد اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قوتیں سب کچھ بکھری پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ اور کو شریک کرتے ہیں، ہم پلہ بناتے ہیں، ساتھی، معاون، مددگار بناتے ہیں، پارٹنرز بناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور ویسے کافروں کا تو، شریکوں کا، مشرکوں کا تو یہ پیمانہ، مومنوں کی محبت کا پیمانہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ گویا مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جاتی۔ گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پھر اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے محبتوں کے پیمانے کو درست کرنا بھی ضروری۔ اور مومن ہونے کے لیے محبتوں کا پہلا پیمانہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی۔ پرکھیں، ہم کیسے پرکھیں کہ ہمارے دل میں کیا اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے؟ سوال کر لیں اپنے آپ کو، اپنی ترجیحات کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق کم اور اپنے ازواج اور اپنے بچوں اور اہل خانہ کو راضی کرنے کا شوق زیادہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے اہل خانہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر زیادہ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کم؟ تیسرا سوال، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنی سہیلیاں، اپنی برادری، ان کے سوال جواب، کراس کویسچننگ، انٹیروگیشن، سہیلیاں کیا کہیں گی، پیئر پریشر، ان کے سوال جواب کی فکر زیادہ اور اللہ کے حساب اور سوال جواب کی فکر کم تو نہیں؟ یہ ہے محبتوں کا پیمانہ، یہ ہے ترجیحات۔ تو پہلا ایمان کا پیمانہ کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ دوسرا حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان سے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عمر ساتھ تھے، انہوں نے حق سچ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کی۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا، اب ایمان کی تکمیل کی خواہش، دل بدلتے ہیں، فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر آل آنا، اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ تیسرا پیمانہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نفس، تمہارا دل
وہ جو خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، ڈیزائرز ہے نا، جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومن. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر ایک اور پیمانہ مومنوں کے حوالے سے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا اگر وہ پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے 40 گھروں کا تذکرہ کیا، اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. تو یہ ایمان کے لیول سے. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو پوری طرح سے چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی. تو یہ کچھ پیمانے ہیں جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد مومن. اور پھر یہ ایمان ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام بھی تو یہی ہے. المسلم، مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دین کیا ہے؟ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو یہ محبتوں کے پیمانے ایمان کو پورا کرتے ہیں، اسلام کی تکمیل کرتے ہیں اور دین کا جنازہ اٹھنے اور منتشر ہونے سے بچاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور سوجھ بوجھ دے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی گرویدگی ہے جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے اللہ سے سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوجنے والا ہے ان ظالموں کو آج ہی سوج جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. سزا کے وقت کیا ہوگا؟ جب وہ سزا دے گا قیامت کے دن، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا، وہی لیڈرز، وہی رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی. یعنی دنیا میں کچھ لیڈرز ہوں گے، کچھ ٹاپ سٹارز ہوں گے، کچھ ٹرینڈ سیٹرز ہوں گے، کچھ ڈریس ڈیزائنرز ہیں، کوئی فلمی دنیا کے ستارے ہیں، کوئی موسیقی کی دنیا کے ستارے ہیں، کوئی کھیلوں کی دنیا کے ستارے ہیں. ہاں، وہ لیڈرز ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ پیشوا ہیں جن کو دنیا کاپی کرتی تھی، آئیڈیلائز کرتی تھی، گلیمرائز کرتی تھی، ان کے پیچھے فالو کرتی تھی. کیا ہوگا؟ وہی پیشوا، وہی رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، وہ اپنے پیرووں سے، اپنے فالوورز سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. وہ جن کو فالو کر کے وہ خود بھی جہنم کے گڑھے میں گئے، اپنے فالوورز کو بھی لے کے گئے جہنم کے گڑھے میں جا کے کریں گے ہم تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تم ہمیں تو نہیں کاپی فالو کرتے تھے. وہ بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کے رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، وہ جن کو کاپی کرتے تھے، آئیڈیلائز اور گلیمرائز کرتے تھے، ان کو دیکھ کے پہنتے تھے، اوڑھتے تھے، محفلیں، اپنی سالگرہیں، اپنی شادیاں، اپنے بیاہ ان کو دیکھ کے کرتے تھے. وہ تو جو پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش اب ہمیں ایک موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہے نا، ہم ان سے بیزار ہو کے دکھائیں. ارے بیزار تو دنیا میں ہونا ہے ان سے، وہاں جا کے بیزاری کا کیا فائدہ؟ آج ہم ان سے بیزار ہوں. یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں، پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے. ہائے کس کی پیروی کرتے رہے، کس کو فالو کرتے رہے، کس کو کاپی، آئیڈیلائز، گلیمرائز کرتے رہے. ہمیں تو قرآن نے بتایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تو نمونہ کاپی اور آئیڈیلائز کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تم تو خود مانگتے تھے اللہ انعمت علیہم صحابہ انبیاء کے رستے پہ چلا. تمہیں تو اتباع رسول کا حکم دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اس وقت ندامتیں کریں گے کہ ہم کس کی پیروی کرتے رہے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راہ نہیں پائیں گے. تو گویا جہنم کی وعید کس پیمانے پہ دی جا رہی ہے؟
اطاعت، تم پیروی کس کی کرو گے؟ کوئی جہنم کے راستے پر چلنے والے کی پیروی کرے گا تو اس کے پیچھے چل کے جہنم کے گڑھے میں جائے گا. کوئی جنت کے مسافر اور جنت کے راہی کی پیروی کرے گا تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا جنت کے راستے میں پہنچے گا. یہ آیتیں کیا سمجھاتی ہیں؟ یہ جہنم کا نظارہ، یہ قیامت کے دن کے نظارے اور پیمانے اور مکالمے سنا کر مجھے اور آپ کو قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ تم دیکھ لو تم کس کو فالو کرتے ہو، تم دیکھ لو تم اپنی دنیا میں کس کو آئیڈیلائز کرتے ہو، کس کو گلیمرائز کرتے ہو، کس کو دیکھ کر پہنتے ہو، کس کو دیکھ کر اوڑھتے ہو، کس کو دیکھ کر اپنی محفلیں برپا کرتے ہو، برائیڈل شاورز اور بیبی شاورز اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. معاشرے میں کون سے ٹرینڈ سیٹرز بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اپنی اطاعت اور اپنی فالو کرنے کے کون سے پیمانے بنائے ہوئے؟ دیکھ لو تم کن کی پیروی کر رہے ہو. اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھو کہ جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں تم ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جو تمہیں کاپی کر رہے ہیں، جو تم انہیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں، تم ان کو کیا پیمانے دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو حق کے، سچ کے، نیکی کے پیمانے دے رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ یا کیا تم ان کو گناہ اور نافرمانی اور سرکشی کے پیمانے سکھا رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے گناہ جاریہ بنے؟ اللہ ہمیں انمتا علیہم صالحین، اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اپنے پیروکاروں، اپنے ماتحتوں، اپنے زیر دستوں کے لیے اچھے نمونے رقم کر کے ان کو اپنے لیے باقیات الصالحات اور صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.